ایک چور بادشاہ کے محل میں چوری کرنے کے ارادے سے گیا۔ رات کا وقت تھا اور محل کے ایک کمرے سے بادشاہ اور اس کی بیوی کی گفتگو کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کھڑے ہو کر سننے لگا۔ اگرچہ ایسا سننا غلط ہے، ناجائز ہے، چوری ہے، لیکن چور تو چوری ہی کرنے آیا تھا، تو اسے سننے میں کیا چیز منع کرتی؟ آخر وہ چور ہی تو تھا۔ اس چور نے سنا کہ بادشاہ اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے آدمی سے کروں گا جو نہایت متقی و پرہیزگار ہو، بہت اللہ والا ہو۔ جب چور یہ سب سن رہا تھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں کچھ ایسا بن کے دکھاؤں کہ بادشاہ میرے ہی ساتھ شہزادی کی شادی کر دے۔ دل میں ایک لالچ پیدا ہو گیا۔ اب وہ چوری کرنا تو بھول گیا، لیکن دھوکہ دینے پر اتر آیا اور گھر جا کر بہت دیر تک سوچنے لگا کہ کس طرح میں اس بات میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ پھر ایک تدبیر سوچی کہ بادشاہ کے محل کے قریب ایک مسجد ہے، اس میں جا کر بزرگانہ لباس پہن کر اور ان کی وسع قطع اختیار کر کے وہاں دن رات عبادت میں مشغول ہو کر بیٹھ جاؤں تو شاید یہ بات بادشاہ تک ضرور پہنچے گی کہ یہاں کوئی آدمی ایسا متقی و پرہیزگار ہے جو دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کی نگاہ میرے اوپر جائے اور میں شہزادی سے شادی کے لیے چن لیا جاؤں۔ یہ چور کا ایک نہایت حقیر اور ذلیل دنیاوی مقصد تھا جس کے لیے اس نے یہ ارادہ کیا۔ پھر اس نے اب اسے اپنے پروگرام کے مطابق بزرگانہ لباس وضع قطع اختیار کر کے اس مسجد میں جا کر نماز پر نماز، ذکر و تلاوت، مراقبہ سب شروع کر دیا۔ کچھ دن گزرے تھے کہ لوگوں میں شہرت ہو گئی کہ کوئی اللہ کے بہت بڑے ولی یہاں آ گئے ہیں جو دن رات عبادت کرتے ہیں، یہاں تک کہ یہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی کہ یہاں کوئی اللہ والے آ کر بیٹھے ہیں۔ جوان زہد و عبادت میں لاجوال، تقویت حالت میں بے نظیر۔ بادشاہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنے ارادے کو پورا کرنا شروع کر دیا اور شہزادی کے متعلق جو سوچا تھا اس کے لیے اسی کا انتخاب کیوں نہ کر لیا جائے۔ بادشاہ نے اس سلسلے میں گفتگو کے لیے اپنے وزیر کو بھیجا۔ وزیر اس شخص کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ میں آپ کی خدمت عالیہ میں بادشاہ کی طرف سے ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ کیا پیغام ہے؟ وزیر نے بتایا کہ بادشاہ نے کئی سال پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح ایک ایسے شخص سے کریں گے جو بڑا متقی و پرہیزگار ہو، اللہ والا ہو، اور وہ اس کی تلاش میں تھے۔ ان کی نظر جو آپ پر پڑی تو آپ کا انتخاب کر لیا، لہٰذا بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے کہ اس سلسلہ میں آپ سے گفتگو کروں۔ وہ شخص جو دراصل اسی تمنا آرزو میں یہاں آ کر بیٹھا تھا بہت دیر تک وزیر کو دیکھتا رہا۔ اس کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا کہ جو پیغام لے کر آپ آئے ہیں یہ پیغام مجھے منظور نہیں۔ وزیر نے کہا کہ کیوں منظور نہیں؟ اس شخص نے کہا کہ دیکھیے، میں صاف صاف بات آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اصل میں ایک چور تھا اور ایک مرتبہ بادشاہ کے محل میں چوری کے ارادے سے گیا تھا۔ پھر اس نے جو کچھ بھی سنا تھا اس کو سنایا اور اس کے بعد اس چور نے کہا کہ میں نے تو یہ وضع قطع اسی وجہ سے اختیار کی تھی، لیکن جب میں یہاں آ کر بیٹھا تو میرے خدا نے مجھے اپنا بنا لیا۔ اب بس اس کے بعد مجھے اور کسی کی ضرورت نہیں، میرے لیے میرا خدا کافی ہے۔ بے شک جب عبادت عبادت ہو جائے، نماز نماز ہو جائے اور ذکر ذکر ہو جائے اور ہماری دیگر عبادتیں واقعی عبادت ہو جائیں تو بے شک یہ نمازیں اور عبادت انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔ آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا؟ کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔